بلندترین نعرہ سلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاة۔ صلوات پڑھنے محمد۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، آپ حضرات مسلسل مصروف عبادت ہیں۔ شہزادی کونین، مادر حسنین، ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائیں۔ یہ جلوس اور یہ عزاداری دین کی ضمانت کا اعلان ہے، یہ دین کی بقا کا اعلان ہے، اور یہاں وہی آتا ہے جس کا ظرف پاک ہو۔ مسلسل اعلان ہوتا ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں، تو تشریف وہی لے کر آئے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، جس کے نفس میں طہارت ہوگی، جس کے نفس میں پاکیزگی ہوگی۔ اس لیے اللہ کا اعلان یہ ہے، اے اہل بیت تم سے نجاست دور ہے، اہل بیت تم سے نجاست دور ہے، تو گھبرایا نہ کریے، جو بھی فرش عزا سے دور ہے وہ نجس ہے، جو بھی فرش عزا سے دور ہے وہ نجس ہے، اور جو جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا نجس ہے۔ یہاں آنے کے لیے طہارت کی شرط ہے، اگر طہارت ہوگی تو وہ فرش عزا پر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طیب و طاہر کا فرش ہے، یہ حسین ابن علی کا فرش ہے، یہ زہرا کے لال کا فرش ہے۔ رسول نے فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین کون ہے؟ دین کو بچانے والے۔ حسین کون ہیں؟ دین کی بقا کی ضمانت۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ غور کریں گے تو اسلام کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ ہو، مدینہ ہو یا کربلا ہو، مکے میں دین کا ظہور ہوا، مدینے میں اسلام کو تقویت ملی، اور کربلا میں اسلام کو بقا کی ضمانت ملی۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت ملیں گے، دین کے ٹھیکیدار تو بہت ملیں گے، دین پر اپنا حق جتلانے والے بہت ملیں گے، لیکن جب دین کو خون کی ضرورت ہوئی، جب دین کو قربانی کی ضرورت ہوئی، تو ایک ہی نسل ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، ایک ہی خاندان ہے جو دین پر جان دیتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ مکہ ہو، مدینہ ہو یا کربلا ہو، اور اس لہو کا نام ابو طالب ہے، اس خون کا نام ابو طالب ہے، اس کردار کا نام ابو طالب ہے۔ متوجہ رہیے گا، مکے میں ابو طالب ہے، مدینے میں مولا علی ہے، کربلا میں آقا حسین ہے۔ میرے عزیزو، آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ سن لیں، جذبہ ایک ہے، جرت ایک ہے، حوصلہ ایک ہے، انداز وہی ہے، طریقہ وہی ہے، طرز وہی ہے، طور وہی ہے، لہجہ وہی ہے، ہیبت وہی ہے، روب وہی ہے، دبدبہ وہی ہے، بس فرق اتنا ہے جگہ بدلی ہے تو نام بدلا۔ جذبہ نصرت اسلام مکے میں ہے تو ابو طالب ہے، وہی جذبہ مدینے میں آیا تو نام علی ہوا، کربلا میں آیا تو حسین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیدار رہیے کہ بس چند منٹ ہے، جذبہ ایک ہے، مکے میں نام ابو طالب ہے، مدینے میں نام علی ہے، کربلا میں نام
حسین ہے، میرا بیدار مجمع اس جملے پر میرا ساتھ ضرور دے گا۔ تنہا مکے میں ابو طالب اگر ہو تو مشن مکمل نہ ہو، اکیلے علی ہو تو مقصد پورا نہ ہو، اکیلے حسین ہو تو مقصد پورا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے انتظام کیا، ابو طالب کے ساتھ خدیجہ کو رکھا، علی کے ساتھ فاطمہ کو رکھا، حسین کے ساتھ زینب۔ ابو طالب کے انتظام دیکھیں آپ، ابو طالب کے ساتھ جناب خدیجہ۔ اور میرے عزیزوں، ان دونوں کا اسلام پر احسان ہے، ابو طالب کا بھی اسلام پر احسان ہے اور حضرت خدیجہ کا بھی اسلام پر احسان ہے۔ یہ عزاداری نسل ابو طالب، خون ابو طالب، انداز ابو طالب، آپ متوجہ رہے۔ تو جو ابو طالب کا احسان تھا تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، دشمنی بیٹے سے تھی، علی میں عیب ملا نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی علی میں عیب نہیں ملا تو کہنے لگے کہ ابا نے ہی کلمہ نہیں پڑھا۔ باپ آپ ذرا غور کریے، خدا کی قسم یہ کیسا قبیلہ ہے، کیسا سلسلہ ہے۔ ابو طالب ماضی اتنا روشن ہے ابو طالب کا کہ فخر سے کہتے ہیں میں ابراہیم کا بیٹا۔ میں بہت دھیرے سے کہہ رہا ہوں، بہت دھیرے سے کہہ رہا ہوں، مجھے تاریخ میں کسی کا جملہ نہیں ملا کہ کسی نے کسی مجمع میں کہا ہو میں فلاں کا بیٹا۔ بس سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیدار نہیں ہے، جملے کو آپ نے ہلکے میں لے لیا سرکار، ہے نا، نہیں ملا۔ ابو طالب نے کہا یہ مولا علی کے والد کا جملہ کہ میں ابراہیم کا بیٹا، کیوں؟ یہ جملہ نہیں ہے، ایک تاریخ ہے، ابراہیم کا بیٹا، اس لیے کہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار، ان کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے نابد، نابد کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے ہمیسا، ہمیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کا بیٹا لوی، لوی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قسی، قسی کا بیٹا عبد مناف، عبد مناف کا بیٹا ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب۔ ارے بھائی یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے علی کے باپ کے 29 نام بتائے، آپ بھی کسی کے باپ کے 2-4 بتائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ذرا غور کریے، جس کی نسلوں میں عیب نہیں ہے اس کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ میں کیسے کہوں، حضرت بہلول کا نام سنا ہے، سنا ہے نا؟ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول ڈسٹرب بہت کر رہے ہیں، مجھے حکومت کرنے ہی نہیں دیتے، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، بولتے ہیں۔ روکنے ٹوکنے والے کبھی پسند نہیں آتے نا، تو بہلول روکتے تھے، ٹوکتے تھے۔ تو ہارون رشید نے کہا بہلول ایسا کرو کہ 40 آدمی ایسے لاؤ جن کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ کتنا مشکل کام ہے، ٹاسک بڑا مشکل ہے نا، 40 ایسے لاؤ جن کے باپ کا۔ بہلول نے کہا کہ یہیں بیٹھے رہو، میں لے کے آتا ہوں۔ توجہ شرط ہے، علی کا دیوانہ بغداد کے چوراہے پر آیا اور کہتا ہے کہ لوگوں جس جس کے دل میں بغض علی ہے وہ آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس جس کے دل میں، اعلان سن لیا نا آپ نے، ہے نا؟ بہت مائک کی آواز تو ہر جگہ پہنچ رہی ہے نا۔ بہلول نے کہا جس جس کے دل میں بغض علی ہے آ جائے۔ لیجئے صاحب، مجمع کثیر، ہاں مجمع کثیر، بہت لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا جمع ہو گئے تو بہلول آگے آگے، مجمع پیچھے پیچھے۔ جب ہارون رشید کا محل آیا تو بہلول نے مڑ کر کہا 40 اندر آئیں، باقی یہیں پہ رہیں۔ جاگ رہے نا آپ،
ہے نا, آنکھیں تو کھلی ہیں. جملہ سنیے گا بہلول کا. کہا 40 اندر آئے, باقی یہیں کھڑے رہیں. 40 لے کر بہلول گئے. ہارون رشید یہ ہے وہ 40, یہ ہے وہ 40 جن کے باپ کنفرم نہیں ہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید تخت سے کھڑا ہوا, کہنے لگا بہلول اتنی جلدی 40 لے کے آئے. ایک جملہ ہے بہلول کا, کہتے ہارون رشید 40 کی شرط تو نے لگائی تھی, باہر مجمع اور بھی آئے. باہر مجمع اور بھی. اچھا دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ اب موڈ بنا ہے تقریر بڑھانے کا, وقت ہو گیا ہے مصائب کی طرف. یہ ہوتی ہے سب سے بڑی مشکل. لیکن 2-4 جملے میں آپ کی خدمت میں ضرور کہوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ, تو اس بات سمجھ میں آ گئی. اگر نجاست ہے تو دوری ہے, اور اگر ولادت میں معاملہ تب ان سے دور ہوگا. اور ہمیں کوئی زبردستی بھی نہیں ہے کہ آؤ, بہت توجہ, ہم زور زبردستی نہیں کرتے. آؤ, ہمیں پتہ ہے کہ اگر آنا تمہارے مقدر میں ہوگا تو تم رک نہیں سکتے. اگر آنا مقدر میں ہوگا تو تم رک نہیں سکتے. اور اگر معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو ساری کائنات بھی چاہ جائے تم یہاں تک آ نہیں سکتے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے. یہ میرے سامنے جو مجمع ہے یہاں پر آیا ہے, آپ آئے ہیں نا, تو آپ خوش ہیں کہ میں آیا ہوں. میں خدا کی قسم چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ نہیں آئے ہیں. نہیں, جملے کی قدر ہی نہیں کی آپ نے. آپ نہیں آئے ہیں, والدین کی طہارت لائی ہے. میرے عزیزو, دین بچانے والی ذات جس سے دین کی بقا کی ضمانت ملی, اسے حسین کہتے ہیں, اسے زینب کہتے ہیں. سلسلہ سمجھ میں آ گیا. مکے میں ابو طالب ہیں, مدینے میں مولا علی ہیں, کربلا میں آقا, بس آخر کے چند منٹ ہیں, بولتے رہیے. کربلا میں آقا حسین ہے. خواتین میں مکے میں جناب خدیجہ ہیں, مدینے میں شہزادی ہیں, اب کربلا میں جناب زینب ہیں. رشتہ سمجھ میں آیا. خدیجہ کی بیٹی فاطمہ, بھائی رشتہ تو یہی ہے نا, خدیجہ کی بیٹی فاطمہ, فاطمہ کی بیٹی زینب. اب میں آپ کی خدمت میں کیا میں کتابوں کے نام لوں, لیکن جب رسالت کے بدن میں کمزوری آئی تو کسی امتی کے دروازے پہ نہیں گئے, کسی صحابی کے دروازے پہ نہیں گئے, آئے بیٹی کے دروازے پر. بیٹی چادر دے دو, بیٹی چادر دے دو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا چادر شہزادی سے رسالت کا ذوق دور ہوا یا نہیں؟ آپ کہیں گے دور ہو گیا. تو بس فرق اتنا ہے, ماں کی چادر میں اور بیٹی کی چادر میں جب رسالت کے بدن میں ذوق ہو تو بیٹی ماں کی چادر کی ضرورت ہے, جب اسلام کے بدن میں ذوق ہو تو زینب کی چادر کی ضرورت ہے. فاطمہ کی چادر اور جناب زینب کی چادر, یہ دونوں چادریں اسلام کے کام آئیں, دونوں چادریں اسلام کے کام آئیں. بس میرے عزیزو, محسوس کریے کہ وہ کون سی جاذبیت ہے کربلا میں, وہ کون سی کشش ہے کربلا میں. دیکھیے, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے اثرات چند سال رہتے ہیں. 14 صدیاں بیت گئیں, کربلا زندہ ہے.
یہ نام حسین پر اتنے لوگوں کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ عزیزو، آقا نے 72 کربلا میں ایسے منتخب کیے تھے قیامت تک جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اور خود مولا نے فرمایا جیسے مجھے ملے، جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یہ آقا کا فرمان ہے۔ میں کہتا ہوں کتابوں میں کچھ نہ ملے شہدائے کربلا کی عظمت کے لیے تو بس مولا کا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہ ملے، یہی جملہ کافی ہے۔ رسول کے صحابی سے افضل آقا حسین کا صحابی۔ اگر کسی کے ذہن میں شک ہو تو یہ سن لے کہ رسول کے صحابی سے افضل ہے حسین کا صحابی۔ دلیل یہ ہے، جناب سلمان سے بڑا رسول کا کون صحابی ہوگا؟ کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جناب سلمان کی انتہا ہے در زہرا، وہیں آ کے رک گئے، اور ابھی ابھی حسین کا صحابی حر بنا، رومال زہرا لے کر گیا۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے مناظر اور مبلغ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی مجلس پڑھ رہے تھے، نیچے سے کسی نے پرچہ لکھ کر بھیجا، قبلہ بتائیے رسول کے اصحاب میں اور امام حسین کے اصحاب میں کیا فرق ہے؟ چھوٹا سا سوال تھا، مسکرا کے کہا سوال ایک لائن کا ہے تو جواب یہ ہے آنے اور جانے کا فرق ہے۔ آنے اور مجمع نے کہا سرکار ہم سمجھے نہیں، یہ کون سا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا رسول کا صحابی وہ ہے کہ رسول بلا رہے ہیں، وہ آ نہیں رہا ہے۔ حسین کے اصحاب وہ ہیں، حسین بھیج رہے ہیں، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس میرے عزیزوں، پرسہ دینے آئے ہیں نا آپ۔ قضا کے دن کتنے دن بچے ہیں؟ 6 ربیع الاول ہے۔ اگلے برس جو رہے گا اس کو یہ غم نصیب ہوگا۔ اور میرے عزیزو، رونے میں بخل نہ کرنا، اس لیے کہ جنت البقیع سے جو 18 برس کی ضعیفہ ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑ کے آتی ہیں، وہ ہمارے فضائل سننے کے لیے نہیں، وہ یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ میرے غریب لال کا پرسہ کون دے رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ہاں عزیزو، یقیناً وہ ماں بھی آئی ہوئی ہے جسے یہ تھا بابا میرے حسین پہ کون روئے گا، اور صرف وہی ماں نہیں، ساتھ میں جناب زینب بھی آتی ہیں، اور صرف ماں اور بیٹی ہی نہیں بلکہ ماں اور بیٹی کے ساتھ 4 برس کی حسین کی یتیمہ بھی آتی ہے۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ جب چاہنے والے گریہ کرتے ہیں تو 4 برس کی بچی پھوپھی کے دامن سے لپٹ کے کہتی ہے پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ بابا پہ رو رہے ہیں تو انہیں کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے؟ جناب زینب سینے سے لگا کے کہتی ہیں اے بیٹی سکینہ، ان رونے والوں کی خطا کیا ہے؟ انہیں کوئی تماچا کیوں مارے گا؟ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں، میں بھی تو اپنے بابا پہ روتی تھی، میں بھی تو اپنے بابا پہ روتی تھی۔ اے پھوپھی اماں، پھر مجھے تماچے کیوں مارے جاتے تھے؟ پھوپھی اماں، تب میرے رخسار رنگین کیوں ہیں؟ میرے پشت پر تازیانوں کے نشان کیوں ہیں؟
अजीज़ों, साहिबाने औलाद भी बैठे हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी बैठे हैं। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जब किसी घर पे कोई मुसीबत आती है ना, जब किसी घर पे मसाइब कोई आता है, तो जो घर का ज़िम्मेदार होता है तो वो बहुत खुल के नहीं रोता, वो बहुत तड़प कर गिरिया नहीं करता। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो कहते हैं कि हम घर के बड़े हैं, अगर हम बहुत तड़प कर रोएंगे तो मेरे छोटे भाइयों को दिलासा कौन देगा, मेरी छोटी बहनें हैं उन्हें कौन संभालेगा। अजीज़ों, अगर आप तक ये एहसास पहुंच गया हो तो ये सुन लीजिए, करबला से लेके शाम तक अली की बेटी ज़ैनब खुल के कहीं न रोई। जनाब ज़ैनब ने तड़प के कहीं गिरिया नहीं किया। ऐ शहजादी, आप तड़प के क्यों नहीं रो रही हैं? कहा मेरे सज्जाद को कौन संभालेगा, सकीना को कौन संभालेगा। जज़ाकुमुल्लाह। जनाब लैला को संभालना है, असीरों को संभालना है, जिम्मेदारी है ना जनाब ज़ैनब पर, जिम्मेदारी है जनाब ज़ैनब पर। अजीज़ों, जब यह काफिला मदीने आया और नाना का मदीना नज़र आया, अजीज़ों आप सब जब परदेश से वतन में आते हैं ना, तो कैफियत क्या होती है आप खुद महसूस करिए। जब एक मुद्दत के बाद बीवियों ने नाना के शहर को देखा तो जनाब कुलसूम ने मरसिया पढ़ा, ऐ नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना, इसलिए जब हम गए थे हमारी गोदियां आबाद थी। जज़ाकुमुल्लाह। अजीज़ों, जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटा सज्जाद, हम इस हालत में मदीने में न जाएंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा, आका सज्जाद ने खैमे नस्ब कराए, बैरून मदीना खैमे लगा दिए गए, बीबियां खैमे में गईं। आका सज्जाद ने बशीर को बुलाया, ए बशीर, जा अहले मदीना को खबर दे दे कि जो काफिला 28 रजब को गया था, हुसैनी काफिला वापस आ गया है। बशीर कहता, मौला हो सकता है कि मेरी खबर पे कोई यकीन न करे, इतनी बड़ी खबर है। मौला ने अपने चचा अब्बास का अलम दिया और कहा, ये मेरे चचा का अलम लेकर जा, जब मदीने वाले अलम को देखेंगे तो उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि अलम तो आया है अलमदार। जज़ाकुमुल्लाह। बशीर आया मदीने में, उसने निदा दी, ऐलान किया, और जब बशीर महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा तो एक मर्तबा खुद ये बयान करता है बशीर कि एक घर का दरवाज़ा खुला, किसी बच्ची ने सर को निकाला, ऐलान को सुना, फिर एक मर्तबा कहने लगी, नानी मेरे बाबा आ गए। जज़ाकुमुल्लाह। अजीज़ों, बशीर ऐलान कर ही रहा है, कहता है कि मैं महल्ले बनी हाशिम पर था, कुछ जवान मेरे पास आए, आके कहने लगे, बशीर ये बता, वो जो काफिला आया तो क्या अली अकबर आ गए? क्या अली अकबर आ गए? क्या जनाब कासिम आ गए? क्या उन्हों मोहम्मद आ गए? अजीज़ों, बशीर को लोगों ने घेर लिया, मजमा लगा। बशीर कहता, मुझसे सवाल किया जाने लगा। एक मर्तबा का मैंने महसूस किया कि जैसे कोई बच्चा मेरे पैरों के पास खड़ा है, कुछ कहना चाह रहा है। एक मर्तबा मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। अजीज़ों, एहसास करिएगा, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, जब आप अपने घर को जाते हैं या परदेश से आते हैं तो बच्चे पैरों से लिपट जाते हैं। बशीर कहता है, वो बच्चा मेरे पैरों से लिपटा, और एक मर्तबा मुझे गौर से देखा, मैंने बच्चे को देखा, बच्चे ने अलम को देखा, अलम
علم دیکھ کر وہ بچہ کہتا ہے اے بشیر اتنا بتا دے یہ علم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو میرے بابا کا علم۔ جزاکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بار الہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ اے بشیر تیرے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ تو میرے بابا کا علم ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ محلے بنی ہاشم سے خواتین نکلیں، جناب ام البنین جناب ام سلمہ اور جناب ام ہانی اور جوانان بنی ہاشم جناب محمد حنفیہ ایک مرتبہ جب خیمے کے قریب پہنچے تو کیا کیفیت دیکھی عزیزو؟ ایک مرتبہ سیاہ پرچم دیکھے، محمد حنفیہ غش کھا کے زمین پہ گرے، تڑپ کر کہا ہائے میرا بھیا مار ڈالا گیا، ہائے میرا بھیا قتل کر دیا گیا۔ قریب آئے جناب محمد حنفیہ، بھائی ہیں جناب زینب کے، بھائی ہیں امام حسین کے، پوچھا کہ میری بہن کا خیمہ کون سا ہے، شہزادی زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ کسی نے اشارہ کیا یہ خیمہ ہے۔ خیمے میں چلے گئے، لیکن جب خیمے میں گئے تو کسی ضعیفہ کو دیکھا، کسی ضعیفہ کو دیکھا، یہ کہہ کے قدم پیچھے ہٹے اے ضعیفہ معاف کرنا، میں تو اپنی بڑی بہن کا خیمہ سمجھ کر آ گیا تھا۔ عزیزو بس یہ جملہ کہا، جناب زینب نے کہا اے محمد حنفیہ کیسا زمانہ آ گیا کہ بھائی اپنی بہن کو جزاکم اللہ۔ بس عزیزو آخری فقرے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا، علی کی بیٹی نے کہا کہ میں گھر نہیں جاؤں گی، پہلے نانا کی قبر پہ جاؤں گی۔ نانا کی قبر پہ آئیں، جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا، گرا کے کہا نانا نواسی آئی ہے، اے نانا پردیس سے بزرگوں کے لیے تحفے لاتے ہیں۔ یہ کہہ کے خون بھرا کرتا نکالا، قبر رسول پہ رکھا، اے نانا یہ امت نے اجر رسالہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ